الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت ہے تو اہم آیت ہی ہوگی. اس آیت سے متعلق 3 مضامین ہیں جن پر آج انشاءاللہ میں بات کروں گا. تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں. 3 مضامین، پنکھوں کا شور بہت ہو رہا ہے نا. 3 مضامین ہیں آیت میں. ارشاد کیا فرمایا؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا نا سب کے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ توکل کا معنی اعتماد کرنا، انگلش میں کہتے ہیں ٹرسٹ کرنا. کہتے ہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرو، مجھے اتنے لاکھ روپے دے دو، میں لے کے بھاگوں گا نہیں، ٹرسٹ کرو مجھ پہ. تو اللہ پہ ٹرسٹ کرو. اگر اللہ پہ ٹرسٹ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. ٹرسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو اس آیت میں یہ ہے اللہ پر اعتماد کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے شرعی احکام کیا ہیں. نمبر 2، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے کفایت کرتا ہے اللہ، اس کے سارے کام کیسے بناتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. کہاں توکل کرنا ہے ایک بات، توکل کا مطلب کیا ہے دوسری بات، اور توکل کے نتیجے میں اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا، اس کا انداز کیا ہوگا، یہ ایک تیسری بات. سمجھ گئے بات؟ تینوں باتوں کو ہو سکتا ہے میں مدغم کر دوں اور تینوں باتیں ایک ساتھ ہی بیان کر دوں تو آپ نمبروں کے چکر میں زیادہ نہ رہیں، کیونکہ ایک بات جب سمجھائی جاتی ہے تو دوسری بات بھی اس کے ذمن میں بعض دفعہ آ جاتی ہے. اس میں پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ دیکھو مسلمان میں اور غیر مسلم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. غیر مسلم یا تو اللہ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، رکھتا ہے تو برائے نام. جو غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، ان کی تو بحث ہی نہیں ہے. اکثر غیر مسلم وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں.
لیکن برائے نام گاڈ، او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا گاڈ، بس اتنا گاڈ کی حد تک، یعنی لفظ کا استعمال ہے، باقی اس گاڈ کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا۔ جبکہ مسلمان کی زندگی میں گاڈ کا بہت بڑا کردار ہے، یعنی مسلمان سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں گاڈ کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ کا۔ بول لو بھائی آپ لوگ ایک ہفتے میں بالکل ہی سست ہو گئے، ایک ہفتہ سفر ہوا، ایک ہفتہ ناغہ ہوا، دوبارہ سے ویسے ہی ہو گئے جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ مسلمان کی زندگی میں اللہ کا بہت بڑا کردار ہے، یعنی مسلمان کا یہ تصور ہے۔ ایسا خدا نہیں ہے جو آسمان پہ بس بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے اور ایک نظام کے تحت اس نے کائنات کو چلا دیا، اب ہم کریں گے اپنے اسٹائل سے زندگی گزاریں گے، اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری زندگی پہ گویا اثر انداز ہو ہی نہیں رہا۔ تو ایسے گاڈ کو ماننا اللہ کی نظر میں نہ ماننے ہی کی طرح ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے گرمی اس لیے لگتی ہے کہ گرمیوں کا موسم ہوگا تو گرمی تو لگے گی، جب بھی میں یہ کہتا ہوں نا گرمی لگے گی، مجھے وہ نعت یاد آتی، مرچیں تو لگیں گی، تمہیں مرچیں تو لگیں گی، میلاد ہوگا تو مرچیں تو لگیں گی۔ تو گرمیوں کا موسم ہے، گرمی تو لگے گی، اس میں اللہ کا کیا کردار ہے بھائی؟ معاذ اللہ، بھائی سورج ہے، گرمی ہے، تپش ہے، ہوگی گرمی، جب ٹھنڈ ہوگی تو سردی لگے گی۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی اللہ ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، بھائی اللہ ہے تو سردیوں میں گرمی کرے، گرمیوں میں سردی کرے تو پتہ بھی چلے گا اللہ ہے، کیا خیال ہے؟ بھائی دسمبر میں گرمی لگے اور جون جولائی میں سردی لگے، تو پھر ہم کہیں کہ گرمی سورج سے نہیں ہوتی بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، پھر ہم مانیں گے نا۔ تبھی تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ تو ساری چیزیں ایک اسباب کے تحت چل رہی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں تو بیماری ہوتی ہے، جراثیم نہیں ہوتے تو بیماری نہیں ہوتی، یہ اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ دیکھو اللہ پر توکل جب ہی ہوگا نا جب یہ یقین ہو کہ سارے کام کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر آپ اس سے ڈرو گے، پھر آپ کہو گے بھائی میں سبب اختیار کر رہا ہوں کسی چیز کو پانے کا، لیکن اللہ چاہے گا تو وہ چیز ملے گی، نہیں چاہے گا تو بغیر سبب کے بھی سبب اختیار کر کے بھی نہیں ملے گی، اور چاہے گا تو بغیر سبب کے بھی مل جائے گی۔ تبھی تو اللہ سے ڈرے گا انسان۔ لیکن ہم جو کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کیلکولیشن میں جو جواب آ رہا ہوتا ہے وہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ جون میں کیا پڑتی ہے؟ گرمی، اور اس کی ایک لاجک بھی ہے۔ جون میں جو سورج ہے نا اس کی کرنیں ہمارے اوپر سیدھی پڑتی ہیں، سردیوں میں سورج جو ہے سائڈوں سے نکل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بلب آپ کے اوپر جلے گا تو ہیٹ زیادہ دے گا، بلب اگر کنارے پہ لگے گا تو ہیٹ کم ہوگی۔ تو یاد رکھو اللہ پہ اعتماد اور توکل کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ نے اس کائنات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، مگر ہوتا وہ نہیں ہے جو سبب چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے یہ مسلم میں اور غیر مسلم میں۔ آج کل بہت سارے مسلمان وہ بھی عملی لحاظ سے غیر مسلم ہی بن گئے ہیں۔ عملی دنیا میں کیا بن گئے؟ وہ بھی یعنی کام ان کے بھی، سوچ ان کی بھی وہی ہے جو غیر مسلموں والی۔ کیا مطلب غیر مسلموں والی؟ کہ غیر مسلم کی نظر کس پر ہوتی ہے؟
اسباب پر. مسلم کی نظر بھی کس پر ہوتی ہے؟ بولو بھائی, اسباب. اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر میں نظر ایسا ہی آ رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. پنکھا چلے گا تو ہوا آئے گی نا, بغیر پنکھے کے ہوا نہیں ملتی. ایئر کنڈیشن چلے گا تو ٹھنڈک ہوگی جون میں, سردیوں میں تو بغیر اسی کے بھی ہو جاتی ہے. اور خیر, تو توکل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے, مگر کرتا کون ہے؟ اللہ. رہا یہ مسئلہ کہ اگر اللہ ہی نے کرنا ہے تو ہم تو کچھ اسباب کو دیکھتے ہیں کہ وہ لازم اور ملزوم ہے. بغیر نکاح کے اولاد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, سوائے آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بغیر نکاح کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو یہ ایک سبب ہے اس کا. بغیر محنت کے اکثر و بیشتر رزق نہیں ملتا. سست لوگ اکثر و بیشتر نہ دین کے نہ دنیا کے. اللہ کرے یہ موضوع میں جلدی سے آپ کے ذہنوں میں اتار دوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, اس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں معاشرے میں, معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے انسان, اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑ دی ہیں, وہاں دو نشانیاں, دو دلائل اس پر رکھ دیے ہیں کہ ہوتا اسباب سے نہیں ہے, ہوتا مجھ سے ہے. وہ دو دلائل ظاہر پرست انسان کو نظر نہیں آتے, شہوت پرستی کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے. آپ کو اگر بھوک لگی ہوئی ہو, بریانی ہے بڑی بہترین, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک دم لپک لوں اس کے اوپر. کسی نے کان میں آ کے خبر دی کہ ذرا ہوشیار رہنا, اس میں زہر ملایا ہوا ہے. اب کیا ہوگا کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی گی تو آپ کو ویسے ہی بریانی اچھی نہیں لگی, پیٹ بھرا ہوا ہے, تو آپ کہو گے بھائی زہر ملا ہوا ہے اس کو. چاہے وہ خبر جھوٹی بھی ہوگی نا, تو آپ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دیں گے. آپ کہیں گے بھائی خبر جھوٹی ہے, بولنے والا جھوٹا ہے, لیکن سچی بھی تو ہو سکتی ہے, احتیاطاً ایوائڈ کرو, ایک نوالا بھی نہ لو. لیکن اگر آپ کا دل للچا رہا ہے, شدید بھوک لگی ہے, کوئی شخص آ کے آپ کو خبر دے اس میں زہر ہے, آپ بولو گے یار فضول باتیں کرنے کی تمہاری عادت کبھی ختم نہیں ہے, اچھا بھلا کھا رہا تھا ایویں خام خامے آگے. جلدی یقین نہیں کرو گے اس کی بات پر, زیادہ غور و فکر نہیں کرو گے, ظاہری علامت دیکھو گے بھائی بندہ 2 نمبر ہے, کھاؤ یار کچھ نہیں ہوتا. زہر کی مثال تو چلو زیادہ ہو گئی, ایک آسان مثال اور دیتا ہوں. شوگر کے مریض کو بھوک لگ رہی ہے, لڈو رکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈاکٹروں کی ساری تحقیق ایک طرف, ابھی کھا لو یار پرہیز وریز سے. چلو اور آسان مثال دیتا ہوں کہ شوگر کے مریض بھی دنیا میں کم ہوتے ہیں. ہم دن بھر میں بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ٹھوس رہے ہوتے ہیں, جو ہماری صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہیں. مگر اس موقع پر ہم کیا کہہ کے کھا لیتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, ابے جب آنی ہے تو موت آ جائے گی. ابے یہ ڈاکٹر خود بھی تو سگریٹ پیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے بھائی بندہ کھاتا ہوا مرتا اچھا لگتا ہے. اب یہ دلائل ایسے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کرو نا عقل سے, تو خود ہی آپ کو یہ دلائل غلط معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ خود کہو گے بھائی یہ میں غلط بول رہا ہوں. ابے ابے کر کے کیا کرتے ہیں, دن بھر ٹھوستے رہتے. بھائی اگر آپ کا تقدیر پر اتنا ایمان ہے کہ کھا لو اللہ ہے بچانے والا, تو پھر جب بیمار پڑتے ہو تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو, پھر پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہا کریں کہ جیسے اس وقت میں نے کھایا ہے خوب تسلی سے, گٹکے بھی کھائے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی پی ہے, چائے کے صبح شام 10 کپ بھی پیے ہیں,
تو اب اگر میں بیمار ہو گیا تو کوئی بات نہیں, میں تو پہلے ہی یہ کہا کرتا تھا کہ کھانے پینے سے بیمار نہیں ہوتا, بیمار کس سے ہوتا ہے, ہونا ہوتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اب پریشان کیوں ہے بھائی؟ ہوتے ہیں نا بیماری کے بعد, اور اب کیوں پرہیز کر رہے ہو؟ اب بھی کھا لو. کیا خیال ہے؟ بڑا گوشت کھاؤ, ایک دفعہ تمہیں اٹیک ہو چکا ہے, دیسی گھی پیا کرو, اسی طرح دیسی گھی کے پراٹھے صبح صبح کھایا کرو, اٹیک ہو چکا ہے. لیکن پتہ ہے کہ جب اٹیک ہوا تھا تو مزہ آ گیا تھا. تو دیکھو, یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب انسان پہ شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر اس کو اس چیز کی مخالفت میں دلائل آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے نہیں کہ وہ دلائل مضبوط نہیں ہوتے, اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ اس کو سمجھنے کا موقع نہیں دیتی. شیطان غالب آ جاتا ہے اور شیطان ان دلائل کو غلط سلط کر کے پیش کرتا ہے. اس وقت انسان زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا. تو یہ اصول صرف دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, آخرت کے معاملے میں بھی انسان کا یہی معاملہ ہے. جبھی قرآن مجید میں اللہ نے اللہ کے نافرمانوں اور کافروں کے بارے میں کیا فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا علم ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی. ابھی انداز دیکھیں, یہ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم فی شک منہا. عربی میں جو بل کا لفظ ہے نا, بل, وہ پچھلے کلام سے رجوع کے لیے آتا ہے کہ ہم نے جو پچھلا کلام کیا وہ تو بطور تمہید کے تھا, اصل بات وہ نہیں ہے. دیکھو اردو میں بلکہ کہتے ہیں نا, بلکہ آپ نے جب کوئی بات کہی, آپ نے کہا بھائی میرے پاس وسیم بھائی آئے تھے, بلکہ سلیم بھائی آئے تھے, تو کیا مطلب, وسیم تو میں نے غلطی سے کہہ دیا. آپ کہتے ہیں فلاں نے مجھ پر بڑا احسان کیا, مجھے ضرورت تھی 50 لاکھ روپے دیے, بلکہ 1 کروڑ روپے دیے. تو اب اگلا کلام مقصد ہے یا پچھلا؟ اگلا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو لوگ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, حرام دوستیاں لگا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں, حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں, کسی کا حق دبا رہے ہیں, تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ گویا آخرت کی خبریں ان تک پہنچی ہے ہی نہیں ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں. بیچار گویا اللہ تعالیٰ گویا ان کو بیچارے قرار دے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب بھی ہوگا. لیکن اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا اور فرمایا بل ہم فی شک منہا. فرمایا نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا تردد ہے, یقین نہیں ہے نا, اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا ہے؟ شک ہے کہ شاید ہو جائے اور شاید نہ بھی ہو. تو جس چیز کا یقین نہیں ہوتا اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں نہیں دیتا. چھوٹے موٹے کام کر لے گا, نہا دھو کے جمعے کی نماز پڑھ لے گا, کبھی کبھار عید کی نماز پڑھ لے گا, کبھی ابو کو جاتے ہوئے سلام کر لے گا, یار میرا باپ ہے رشتے میں, اللہ قیامت میں کہیں سوال نہ کر لے. امی کو سلام کر لے گا, اور جی امی جی ٹھیک ٹھاک, یہ 50 روپے آپ کے, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا بہت تو چلائے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے قبر میں حساب و کتاب ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ممکن ہے کہ یہ مولوی لوگ جو باتیں کر رہے ہوں یہ 100% غلط نہ ہو اور جنت جہنم بھی ہوتی ہو, لیکن چونکہ شک ہے, یقین نہیں ہے, تو چھوٹی موٹی تو چیزیں چلیں گی. دفن ہو جائیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں, جنازہ پڑھوا لیں گے کسی مولوی صاحب سے, شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں کیا لکھوا دیں گے؟ اسلام. اور تھوڑا بہت کبھی عید بقرعید پہ اپنی بہنوں کا خیال کر لیا, ان کو کچھ گوشت بھیج دیا ان کے گھر میں, کہ بھائی شریعت نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے. وراثت میں ان کی کئی دکانیں بنتی تھیں, بہنوں کی کروڑوں کی جائیدادیں بنتی تھیں, تو وہ تو نہیں دے رہے کیونکہ آخرت کا یقین تو نہیں ہے. پتہ چلا ہم یہاں طارق روڈ کی 10 کروڑ کی دکان بھی بہن کو دے دیں اور آخرت میں کچھ بھی نہ ملے, تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کیا خیال ہے؟ مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو یہاں تو مزے اڑاؤ نا. لیکن اب یہ بھی ڈر ہے کہ یار کہیں چترول نہ لگ رہے ہوں وہاں جا کے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اب دکانوں تو بہنوں کے حوالے نہیں کی جا رہی, پراپرٹی تو
البتہ ان کو تھوڑا سا راضی کر لو. حج پہ جانے سے پہلے ان سے پوچھ لو کہ بھائی سارا کیا کرایا کیا ہے, بھائی میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو, بھائی سب معاف. ہوتا ہے نا حاجی لوگ حج پہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں, بولو نا بھائی, معافی تلافی, بھائی دیکھو سب کہا سنا کیا کر لو, بھائی شب برات ہے معاف کروا لو, سب کہا سنا کرتے ہیں نا لوگ. تو اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ واقعی کہیں ٹھکائی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ یا بہن کو کیا کیا کہ 10 کروڑ کی دکان تھی تو وہ تو نہیں دے رہے, لیکن دکان سے جو ارننگ ہو رہی ہے تو اس کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ بھائی جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میں ہوں نا. دیکھو اگر تمہیں ضرورت ہے, تمہیں کوئی بیماری ہے تو میں تمہارا بھائی ہوں نا. بھائی ایسے آپ لوگ ہی تو بولتے ہیں یہ باتیں. آپ کہہ رہے ہیں یار اس کو اندر کی خبر کیا, میں نے اپنی بہن کو جو ٹوپی کرائی تھی مفتی صاحب کو کس نے بتایا. جیسے جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, روحانی علاج والوں کے خلاف, یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن جو روحانی علاج والا ہوتا ہے نا وہ بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں فراڈی ہوں اور اللہ کو پتا ہے, مفتی صاحب کو کہاں سے پتا چل گیا. وہ بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہے یار ان میں اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو الو بنایا جھاڑ پھونک کے نام پہ. یہ مفتی صاحب نہ کبھی روحانی علاج والوں میں رہے ہیں, نہ کبھی ان کا زیادہ واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے. یہ تو مدرسے میں علم حاصل کرتے رہے ہیں اور پھر مسجدوں میں بیانات کرتے ہیں. ان کو ہمارے اندر کی خبریں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایسی اندر کی خبر جو صرف روحانی علاج والا جانتا ہے, اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا فراڈی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. وہ بڑے اندر سے حیران ہو رہے ہوتے ہیں, یار یہ بڑا بندہ بڑا ٹائٹ ہے اس لحاظ سے. ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا ٹائٹ ہے. اس معاملے میں یہ بندہ کیا ہے, اتنی بالکل صحیح بات کہاں سے کرتا ہے. اوپر سے وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ غلط باتیں کر رہے ہو, اندر سے بہرحال وہ بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. خیر, تو بہنوں کو جو ٹوپیاں شوپیاں کرائی جاتی ہیں وراثت کے نام پہ, بیوی کا مہر جس طریقے سے پیا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے, تو ایسے تو ہم نہیں پیتے جیسے ہمارے سابق صدر صاحب پوری ملیں کھا گئے تھے. لیکن ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے کہ خود سے کسی کا حق وقت پہ جا کے ادا کر دیں کہ بھئی مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی, کیونکہ میں نے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے کچھ پیسے تھے, آپ کو رات کو نیند نہیں آئی جب تک یہ پیسے ٹھکانے نہ لگ جائیں. تو چونکہ بہن کی وراثت میرے پاس ہے اور ابھی تک ابا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, ہم مشترکہ طور پر کھا رہے ہیں, اکثر و بیشتر میں زیادہ کھا لیتا ہوں, بہن کو کم ملتا ہے, تو ایسا نہ ہو میں اسی حال میں مر گیا تو میری تو ایسے کی تیسی ہو جائے گی, مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی, لہذا جلدی سے اس کو تقسیم کر کے جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کرو. اتنے نیک مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. نمازی ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں وافر مقدار میں, حج کرنے والے مارکیٹ میں وافر مقدار میں ملیں گے, آپ سستے ہیں. عمرہ کرنے والے مارکیٹ میں آپ کو داڑیاں والے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ, اور بہت ساری چیزوں میں دین میں مل جائیں گے آپ کو. کسی کا حق آپ پر بنتا ہو اور اس کے مانگے بغیر آپ کو یہ فکر ہو کہ جلدی سے اس کی جیب میں پہنچ جائے, ایسے لوگ مارکیٹ سے بولو بھائی شارٹ چل رہے, بہت ہی شارٹ ہے. میرا تو معاملہ پڑتا ہے نا, اور عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ موضوع چینج ہو رہا ہے لیکن بس جلدی سے آ رہا ہوں. جب آپ کسی سے حق مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتا ہے, یار ابھی 1 تاریخ کا میں نے کہا تھا, تو پہلی کا مطلب یہ تھوڑی کہ یار رات 12 بجنے سے پہلے تم میرے گھر پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے 2 بھی ہو سکتی ہے, 3 بھی ہو سکتی ہے, تنخواہ تو ملنے دو. بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پہلی کو تنخواہ نہیں ملے گی تو آپ نے اس سے پہلی کا وعدہ کیا کیوں؟ آپ 6 تاریخ کا وعدہ کرتے ہیں اس سے. اور اگر غلطی ہو گئی, انسان بھول جاتا ہے, تو آپ اس سے معذرت کریں کہ بھائی میں نے پہلی کا کہا تھا لیکن بہت معذرت, اس وقت میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ 1 تاریخ کو مجھے تنخواہ نہیں ملتی, 6 تاریخ کو میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا انشاءاللہ, اور اگر تنخواہ نہیں ملی تو کسی اور سے قرضہ لے کے آپ کو دے دوں گا, پھر وہ جانے میں جانے, آپ کا حق بہرحال آپ کو دے دیا جائے. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا,
بل ادارک علمہم فی الآخرہ، فرمائیے جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں آخرت کے بارے میں ان کو سرے سے علم، گویا بیچارے قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ یہ بیچارے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا، گویا کہ حقیقت نہیں، گویا کہ پچھلا کلام گویا کہ صحیح نہیں تھا، حالانکہ اللہ کا تو سب کلام صحیح ہے، لیکن یہ بلاغت ہے، کسی کے دل میں بات اتارنے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ پچھلا کلام تو محض ایک تمہید تھا، اس طرف لانے کے لیے تھا تاکہ اگلی بات تمہاری سمجھ میں آئے اور اگلا کلام تمہارے دل میں اچھی طرح اتر جائے۔ اگلا کلام کیا کیا؟ فرمایا نہیں، اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، اصل میں ان کو پتہ ہے، مگر کیا ہے؟ شک ہے، یقین نہیں ہے۔ تو اس شک کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے دین کو فالو بھی کرتے ہیں، اور جہاں ذرا بڑی بات آتی ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کلام سے بھی رجوع کیا، فرمایا نہیں، اصل بات یہ نہیں، بل ہم منہا عمون، اصل میں آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں، نظر آ رہی ہے، قبر بھی نظر آ رہی ہے، اور آفاق عالم میں جو اللہ نے آخرت کے برحق ہونے کے دلائل دیے وہ بھی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی کامن سینس ہر انسان میں ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا میں جو چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا دنیا کی کسی قانون میں نہیں ہوتا، حکومت میں نہیں ہوتا، تو اللہ کا قانون ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی ریاست دیکھی تو جہاں جو چاہے کرو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ بولو بھائی، یہ حکومت پر الزام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کسی ملک میں کوئی گورنمنٹ ہو اور اس ملک میں کوئی شخص دندناتا ہوا پھرے، لوگوں کو قتل کرتا پھرے، چیزیں چھینتا پھرے، ظلم کرتا پھرے، اور کوئی عدالتی نظام ہی نہ اس سے پوچھنے والا، تو یہ کرپٹ حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کیا اللہ پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس نظام کو بنایا اور معاذ اللہ تعالیٰ کرپٹ ہے؟ دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں کہ ایک ایک انسان 100 انسانوں کا قاتل بھی ہے۔ یہاں پر لوگ ایسے کیسز بھی ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے، ماں کو قتل کر دیا وراثت کے چکر میں، اور دنیا میں مجرم کو سزا نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو کم ملتی ہے۔ ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا، دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، تو کیا یہ 100 انسانوں کا بدلہ ہو گیا؟ دنیا میں آپ اس کو سزا دے ہی نہیں سکتے پوری۔ ایک انسان نے کسی کو آگ میں پھینک کے جلایا، تڑپا کے، اس کی سزا کیا ہے قاتل کی؟ اسے سولی پہ لٹکا دو، گردن اڑا دو اس کی۔ کیا اس کو پوری سزا مل گئی؟ ظاہر ہے نہیں ملی اس کو سزا۔ کتنے جرائم کرتا رہا لیکن سزا پوری نہیں ملتی، اور یہ بھی ان کو ہے جن کو ملتی ہے سزا۔ بہت سو کو تو سزا سرے سے ملتی نہیں ہے، کیس ثابت ہی نہیں ہوتا، اور بہت سو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جرم کسی نے کیا ہوتا ہے اور پکڑا کوئی اور جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جرم جس نے کیا تو بجائے ظالم کو سزا ملنے کی الٹا مظلوم پہ کیس ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں یہ دھاندلیاں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی، چاہے انصاف والی حکومت ہو یا ظالم حکومت ہو، کیونکہ انسان کے اسباب اور وسائل بہت محدود ہیں، اسے نہیں پتہ چلتا کہ حقیقی ظالم کون ہے، وہ تو گواہیوں پر چل رہا ہوتا ہے نا معاملہ۔ یہ کیا بات ہے کہ انسان اپنے اختیار سے جرم کرتا رہے اور اللہ نہ اس دنیا میں سزا دے اور نہ کوئی اور جہان اس نے رکھا ہوا ہو۔ تو آخرت کے وجود کے دلائل اتنے زیادہ اللہ نے قائم کیے ہیں کہ ان دلائل کو دیکھ کر کوئی بھی آخرت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اسے پتہ ہے کہ جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن ملے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ بات غیر مسلموں کے بھی دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بل ہم منہا عمون، نہ تو یہ بالکل لا علم ہے اور نہ یہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ان کو یقین ہے، آخرت نظر آ رہی ہے، مگر جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ بلی جیسے کبوتر کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے مجھے کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو اب
بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس کی حماقت ہے. شاعر کا شعر, دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے. جب کچھ نہیں ہوتا بھائی بلی نے تو جھپٹنا ہے. دل کے خوش کرنے کو آدمی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دل کے خوش کرنے کو آخرت سے آنکھیں بولو بھائی بند کر لیتے. چھوڑو یار, پتہ نہیں جنت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, آخرت ہوگی, سوچو ہی نہیں اس بارے میں. پنجابی میں کہتے ہیں نا, سوچی پیا تو بندہ گیا. ایک مقولہ سنا ہے ہم نے پنجابی زبان میں, سوچی پیا تو. وہ ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض نے 6 لڈو رکھے ہوئے, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ لڈو کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے سوچی پیا تو بندہ. بھائی سوچ سوچ کے زندگی گزارو گے تو مر گئے, کھا لو. ابھی میں پنجاب گیا 3-4 دن کے لیے. اللہ تعالیٰ پنجاب والوں کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ خوراکیں بڑی ٹائٹ ہیں, خوراکیں بڑی ٹائٹ ہیں. اور میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ اب جب پنجاب کا دورہ ہوگا تو دعوت پر پابندی ہے. اس شرط کے ساتھ آؤں گا کہ کوئی مجھے کھانا نہیں کھلائے گا, کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا پنجاب والوں کی خوراک بھائی. اور پھر وہاں نہیں کھاؤ تو شرم بھی آ رہی ہوتی, کیا کہ یار یہ بھی خوراک ہے. نہیں کھاؤ تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں, یار یہ خوراک ہے, 2 نوالے کھا لیے, 4 نوالے وہاں سے لے لیے, یہ کیا خوراک ہے. شرم آتی ہے. کہتے باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہو, ممبر پہ بیٹھ کے کھایا جاتا نہیں, اور اگر ان کے حساب سے کھا لو پھر اٹھ نہیں سکتے بھائی. ماشاءاللہ بڑی خوراک ہے یار. اب ناشتے سے پہلے لسی پیش کر دی, جوس پیش کر دیا, بھائی وہ پی لی تو اب ناشتے کا تو دل نہیں کرے گا ہمارا. کہہ رہے یہ تو ویسے ہی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر کمپنی کی مشہوری کے لیے. اس کے بعد اب یہ کھائیں, اب ناشتہ آئے گا. ناشتے میں بھی ماشاءاللہ پائے اور سفید چنے پھر انڈے کھا رہے, لیکن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کھاتے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنے میزبان سے کہا ہے کہ بھائی کھانا وہی ہوگا جو آپ نے اپنی مرضی سے اپنے ٹائم سے کھا لیں. پھر لوگوں کی عادت ہے کھانے سے 1-1 گھنٹہ انتظار ہوتا ہے, پھر بڑا لمبا چوڑا سیٹ اپ چلتا ہے, اس میں ٹائم جو ضائع ہوتا ہے. کھانا ایسی چیز ہے آدمی اپنی مرضی سے کھائے, اپنا دال چاول کھائے, کتنا مزہ آتا ہے. ہلکی پھلکی خوراک ہے. ہر وقت ہفتے میں 1-8 دفعہ مرغ و مسلم کھا لیں, اس سے زیادہ نہ کھائیں. طبیعت بھی بوجھ, جسم میں سستی. اب ایسے ہی پائے وائے پراٹھے کھا کے آدمی بیٹھے گا, بیان تھوڑی ہوگا. وہ تو دماغ سن ہونا شروع ہو جائے گا, نیند آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے سخت پابندی لگائی ہے. پنجاب گیا تو کھانا نہیں کھاؤں گا. پنجاب والوں کی خوراکیں ٹائٹ ہیں بھائی, ہم کم از کم میں یہ خوراک افورڈ نہیں کرتا, بیمار ہو جاتا ہے آدمی. تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں بات آ گئی, یہ کیا کہہ رہا تھا میں, یہ بات کہاں سے ہے, کس پہ بات کر رہا تھا. بات تو جس پہ کر رہا تھا یہ یہاں ٹرن کی ادھر سے مار لیا ہم نے. خیر میں وہ مثال دے رہا تھا ہاں کہ بھائی سوچی پیا تو بندہ گیا, بندہ سوچ کے کھائے گا تو گیا. لہذا ان کا ایک مقولہ ہے کہ کھاؤ بعد میں سوچو کہ کتنا کھایا. اچھا ہم اپنے بعض رشتہ داروں کے گھر گئے لاہور میں, دور کے رشتہ دار تھے, وہ میرا بیان بھی نہیں سنتے تو, اور غیبت بھی نہیں ہے, پتہ نہیں چلے گا کسی کو کون, بہت دور کے تھے. آدم علیہ السلام سے کوئی رشتہ ملتا ہے ہمارا. تو جب میں ان کے گھر گیا اور کافی سالوں کے بعد گیا ہوں, تو ایسے ان کی جو کھانے پینے کا جو اسٹائل تھا بالکل گول ہو گئے تھے وہ کھا کھا کے. یعنی یہ ہمارے گھر والوں کے رشتے کے دور کے ماموں لگتے ہیں. کیسے تھے وہ ماموں؟ ماموں کا بیٹا آیا, وہ اوریجنل ماموں نہیں, وہ رشتہ داروں سسرال کے بھی دور کے ماموں, کیونکہ بہت دور کا رشتہ تھا تو 15-20 سال کے بعد جا کے کہیں ملا ہوں. تو بالکل کیسے تھے ماشاءاللہ, گول. کیونکہ جب میں نے ان کا ناشتہ دیکھا اور ان کی جو کولڈ ڈرنک صبح سے شام, وہ دھڑا دھڑ جو جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے کولڈ ڈرنک رکھ لیں. پیاس لگ رہی ہے تو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. اتنا زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال, اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے, کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ, برگر اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. تو مجھے ان کے بچے بھی کیسے ہیں,
پورے پرکار سے نا آپ رکھ کے یوں کر لیں, پرکار ہوتا ہے نا کہ دائرے بنا. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کے بندو, ایک طرف کہتے ہو سوچی پیا تو بندہ گیا, یہ بغیر سوچے کھانے کا کیا ہے؟ بغیر سوچ کے کھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ گول ہو گئے ہیں. اور میں نے کہا خیال ہوا ان سے کہوں, لیکن کہا نہیں, کیونکہ ان سے کون لڑے گا بھائی. مجھے خیال ہوا کہ اگلے سال اگر میں آیا تو آپ کی چوڑائی لمبائی سے زیادہ ہو جائے گی. لمبائی ہوتی ہے نا, ویسے تو چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے, لمبائی زیادہ ہوتی ہے. ابھی تو گول ہی ہے, چوڑائی میں کیا ہو جائیں گے؟ کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, بوتلیں پیے جا رہے ہیں. اور بات کرو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو اپنی جان پہ ظلم, تو کہتے ہیں سوچی پہ آتے بندہ ابھی جانے والا. یہی اسٹائل رہا, گئے. تو اللہ کے بندو اپنی جان پر رحم کرو, اتنا زیادہ مت کھائیں. سب نہیں کھاتے پنجاب میں ایسا, جو بہت سارے زیادہ کھاتے بھی ہیں تو ان کی خوراک اچھی ہے, ان کی صحت اچھی ہے. وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کھا رہے ہیں مگر وزن نہیں بڑھ رہا. یہ وزن نہ بڑھنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ جتنا کھا رہے ہیں ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. زیادہ کھانے سے میں منع نہیں کر رہا, میں کیا کوئی بھی منع نہیں کرتا, لیکن جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اگر کھائیں گے تو پھر گول ہونا. ایسے ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا باقاعدہ سر لا کے رکھا ہوا ہے ان کے اوپر, گردن ہے ہی نہیں. یعنی ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک سر لا کے فٹ کر دیا, گردن کہاں ہے بھائی, نظر ہی نہیں آیا. تو پھر بیمار بھی, پھر چڑچڑا دماغ بن جاتا ہے انسان کا جب اس طرح سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ سب سے بری جو بھری ہوئی چیز اللہ کو لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ مٹکا پانی سے بھرا ہوا اللہ کو برا نہیں لگتا. تسلے اور پلیٹیں خوراک سے بھری ہوئی اللہ کو بری نہیں لگتی, لیکن کسی انسان کا پیٹ لبالب بھرا ہوا یہ اللہ کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے. تو اور ایک تو کھا بہت رہے ہیں, پھر کھا بھی غلط رہے ہیں. غلط چیز تو تھوڑی بھی نہیں کھانی چاہیے, اور غلط چیز بھی ہو اور کھا بھی. برگر اچھی چیز ہے, غلط چیز ہے, کبھی کبھار ٹھیک ہے, چلتا ہے, کھا سکتے ہیں. تو برگر کھائے جا رہے ہیں اور وہ بھی ٹھوسے جا رہے ہیں. پیزا کھایا جا رہا ہے اور وہ بھی ٹھوسا جا رہا ہے. پیزا تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے, اور وہ بھی چلو کبھی کبھار کھا لیا, تھوڑا بہت کھا لیا, مدذلہ العالیہ جو ملا کھا لیا, وہ بھی پیٹ بھر بھر کے کھایا جا رہا ہے. بوتل تو ویسے ہی نہیں پینی چاہیے, اگر کبھی پی بھی لئی ہے تو تھوڑی بہت پی لی, وہ بھر بھر کے جناب صبح شام کولڈ ڈرنک چل رہی ہے, تو پھٹے گا بھائی, وہ پھٹے گا. تو یہ کیا کرتے ہیں پھر, کہتے ہیں بھائی بندہ کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا کھاتے کے ٹائم تو اچھا لگتا ہے, اس کے بعد پھر کسی کو بھی اچھا نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, نہ چلنے میں اچھا لگتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بار بار میں کہتا ہوں ہر بھاری جسم والے سے بدگمان مت ہوا کریں. بہت سے لوگوں کی باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, بہت بھاری جسم والے, بہت زیادہ وزن ہے, مگر کھاتے بہت تھوڑا ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھاری جسم والے کو آپ دیکھیں تو بدگمان ہو جائیں. یہ قدرت کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام میں بہت سے ایسے تھے جن کا جسم بہت بھاری تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھایا کرتے تھے. اور میں نے بھی علماء کو, بہت سے علماء کو دیکھا ہے جن کی خوراک بہت تھوڑی ہے, مگر اللہ نے جسم کی باڈی ایسی بنائی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں, جیسے کھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا سوچی پیا تو بندہ گیا, سوچ کے کھاؤ گے تو گئے. تو یہ شیطان ہے جو ہمیں بری چیز پہ اچھائی کا لیبل لگا کے بہکا دیتا ہے. خواہشات کی غلامی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اسی طرح گناہ کے وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے, چھوڑو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آخرت ہوگی بھی تو اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم, معاف کرنے والا ہے, توبہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اس طرح کی چیزیں شیطان کر کے آپ کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے. تو توکل ایسی چیز ہے, توکل, اس میں بھی شیطان کا حملہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. شیطان آپ کو یہ تو دکھاتا ہے کہ اسباب سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں, لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اسباب کے بغیر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. شیطان آپ کی نظر وہاں جانے نہیں دیتا. نہیں یاری میرا غلبہ,
کتنے لوگ ہیں بد پرہیزی کے باوجود صحت مند رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں پرہیز کے باوجود بیمار ہو جاتے ہیں؟ کم ریشو ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں مال کے تمام وسائل اور اسباب اختیار کر لیے، اس کے باوجود غریب کے غریب، اور کتنے لوگ ہیں نہ پڑھائی کے نہ لکھائی کے، سارا دن ٹائم ضائع کرتے ہیں مگر ایسی قسمت جاگتی ہے کہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایسے موقع پہ فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فارسی تو مجھے چونکہ نہیں آتی لہذا مجھے اس شعر کا مفہوم یاد رہ گیا۔ فرماتے تھے کہ یہ جو بادام ہے نا، بادام کا تیل، یہ خشکی دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بادام کا تیل پیا کریں، بہت اچھی چیز ہے، بشرطے کہ اپنے سامنے نکالا ہوا ہو۔ بادام کا جو تیل ہے وہ صحت کے لیے بے انتہا، آپ اگر صبح ناشتے میں دودھ میں 2 چمچے بادام کا تیل ڈال کے پئیں تو آپ کی طبیعت فٹ فاٹ ہو جائے گی، کولیسٹرول بھی جسم سے ختم ہوگا۔ بادام کا تیل کولیسٹرول کو، جو خراب کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا ہے، اچھا والا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، آنکھوں میں چمک، دماغ، یعنی ڈرائی فروٹ میں اوور آل سب سے بہتر ڈرائی فروٹ بادام ہے۔ یہ ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کی بتا دی میں نے بات، اس کا توکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی مفید غذا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بادام کا تیل پینے سے خشکی بڑھ جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن اور کھردری ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ ہے ری ایکشن ہو گیا نا، کہتے ہیں دوا کا کیا ہو گیا، ری ایکشن ہو، ری ایکٹ کر لیا اسے۔ جو چیز خشکی دور کرنے کے لیے تھی اللہ اپنی قدرت سے اسی کو خشکی کا ذریعہ بنا دیتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، ہر دوا میں ایسا ہوتا ہے، طاقت کی دوائیں کھا رہا ہے اور بیمار ہو گیا۔ کتنے واقعات ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، ڈاکٹر نے علاج کیا اور بندہ مر گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کیا وہ ڈاکٹر آپ کا دشمن ہے جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے وہ، اس کی تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی مایہ ناز پہنچا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی دوا کو آپ کی موت کا ذریعہ بنا دے۔ ڈاکٹر جو مسیحا تھا، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، اسی کے ہاتھ میں اللہ نے آپ کی موت کا، بولو بھائی، انتظام کر دیا۔ یہ دن رات ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خواہشات ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے سے روک دیتی ہیں۔ خواہشات جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں ہٹا دیتی ہیں ہمارے ذہن سے۔ تو اس لیے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل اختیارات کس کے پاس ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے پاس ہے۔ اب جب اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہم اسباب کو چھوڑ دیں یا ہم اسباب ہی کو سب کچھ بنا لیں؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھو اللہ پہ اعتماد اور توکل جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب ایسے ہیں کہ جن پر نتیجہ لازمی مرتب ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس میں تمہیں سبب بہرحال اختیار کرنا پڑے گا، سبب اختیار کیے بغیر مجھ پہ نظر رکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ کو اولاد چاہیے تو نکاح کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیسے سمجھائیں؟ اب آپ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اللہ مجھے بغیر بیوی کے اولاد دے دے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا اولاد ہو جائے گی، اور میں اللہ پہ نظر رکھتا ہوں، میں دنیاوی اسباب پہ نظر نہیں رکھتا، تو یہ صحیح، آپ کی سوچ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ اب آپ مولوی صاحب کے پاس ہیں، مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں میرے 6 بچے ہو جائیں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بیوی کا علاج کراؤ، بانجھ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی بیوی تو ہے ہی نہیں، تو بھائی پھر کہاں سے ہو جائے گی اولاد؟ اور اولاد بھی حلال اولاد چاہیے، کیسے ہو جائے گی؟ بس دیکھو اللہ بڑا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے۔ ہم نے تبلیغ میں سنا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ ہی چاہے گا تو ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پاس مثال بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا میں اس سے کیا کہوں گا کہ بھائی اپنے دماغ کا
علاج۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے بغیر آپ کو اولاد نہیں ملی۔ ہاں نکاح کر لو، شادی کر لو، بیوی بانجھ ہے اس کا علاج کر لو، علاج بھی ہو گیا، سب کچھ اسباب ہو گئے، پھر بھی نہیں ہو رہی، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی بیوی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، شوہر میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل سب میڈیکل رپورٹیں بالکل فٹ فاٹ ہیں، تو اب کس کی قدرت ہے بھائی؟ اب آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ آپ کو اولاد دے گا اگر چاہے گا۔ روٹی سے پیٹ بھرتا ہے لازمی، سمجھ رہے؟ تو یہ تو وہ اسباب ہیں جن کو آپ کو لازمی اختیار بولو بھائی کرنا پڑے گا۔ چند دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا، بیوہ خاتون، بیوہ ہو گئی، وہ 4-5 بچے ہیں ان کے، مجھے کہنے لگی کہ مفتی صاحب 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے اچھا سا شوہر دے دے۔ 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے کیا مل جائے؟ اچھا شوہر مل جائے، کوئی مل ہی نہیں رہا۔ تو اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ گویا ایک شکوہ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے تو سنا ہے، کہہ رہی ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے ان خاتون سے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہے، جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ دعاؤں سے بولو بھائی نہیں ملتی، ایک چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، دعا سے تھوڑی ملے گی، کیونکہ اس چیز کا جو سبب تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہی نہیں ہے، لہذا وہ چیزیں مارکیٹ میں کیا ہو گئی؟ شارٹ ہو۔ اب میں نے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہیں، آپ کہیں گے بندے تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو بھائی یہ بندے نہیں ہیں، نکاح کے معاملے میں یہ بندے کیا بن جاتے ہیں؟ عورت بن جاتے ہیں۔ جہاں ان سے شادی کی بات کرو کہتے ہیں شادی وادی کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے؟ مفتی صاحب ہر وقت شادی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے تم ان کے بیان میں بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ بندہ بولو بھائی نہیں ہے۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں زیادہ سے زیادہ عورتیں جمع ہوں، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ کیسے سمجھائیں یار؟ آپ کہو گے بات ادھر ہی آ گئی، لیکن مثال ایسی دوں گا نا جو سمجھ میں آئے گی۔ یہاں بھی ہے کہ ماں باپ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ بچیا جوان ہو گئی، رشتہ نہیں مل رہا، بھائی رشتے شارٹ ہے، مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ شادیاں کرنا چھوڑ دی مردوں نے، 40 سال کی عمر ہوتی ہے، بندے شادی نہیں کرتے، اور جو کرنے والے ہیں وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قوم کی بیوہ عورتیں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کنواریاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور یہ بندہ تاجر ہے، یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ حاجی ہے، مگر یہ بندہ نہیں۔ بندے کا مطلب آدمی، مرد۔ اللہ نے عورت کو عورت بنایا اس لیے کہا کہ ایک میاں ہوگا تمہارا، مرد کو مرد بنایا ہے اس لیے کہا تمہارے لیے ایک کافی نہیں ہوگی، آدمی ہو تم۔ مگر یہ آدمی اب آدمی بولو بھائی نہیں، یہ کہہ رہے جیسے میری بیوی کے لیے میں کافی تو میرے لیے بھی ایک عورت کافی۔ بہت کڑوی باتیں جو کر رہا ہوں میں، جبکہ مرد میں اللہ نے یہ ڈیزائرز زیادہ رکھی۔ جانوروں میں دیکھ لو، ایک مرغا کے ساتھ ایک مرغی رکھو، تھوڑے دن میں مرغا آپ کو کاٹنا شروع کر دے گا، وہ کہے گا کیا مزاق ہے بھائی میرے ساتھ، میں مرغا ہوں کیا؟ ہر جانور میں ایسے ہی ہے، نر تھوڑے ہوتے ہیں، مادائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بندے کیا رہے کہ بندے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ۔ بندہ رہا ہی، اس میں عورت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں کیوں ہے، خانقاہ میں بیٹھ کے اس کا علاج کراؤ، بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ مجھے شادی کا دل کیوں چاہ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ نے مرد بنایا ہے تو تمہیں عورت کی طرف رغبت ہوگی، اور یہ شکر ادا کرو کہ ہوتی ہے رغبت۔ ہاں حرام طریقے سے اس کی طرف جانے پر پابندی لگا دی، حلال طریقہ اللہ نے کھول دیا تمہارے لیے۔ جیسے بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا، اب اس روٹی کھانے کا ایک طریقہ حرام ہے، ایک حلال ہے۔ حرام یہ کہ کسی کی جیب سے پیسے چرا کے روٹی خریدیں، یا تندور کی روٹی چرا کے بھاگیں، اور حلال کیا ہے؟ حلال پیسوں سے جتنی چاہے روٹیاں خرید لیں۔ کیا خیال ہے؟ اب ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، دوسری روٹی کی خواہش پیدا ہو گئی تو شیخ کو خط لکھتا ہے اصلاحی تعلق
کہ حضرت میں بہت ہی پاگل ہو گیا ہوں, مجھے ناشتے میں 2 پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحی تعلق قائم کریں, آپ کو 1 پراٹھے کے ہوتے ہوئے دوسرا پراٹھا کیوں اچھا لگا. یہی ہو رہا ہے آج کل, یہ چل رہا ہے آج کل. بھائی اگر دل چاہ رہا ہے اور واقعی بھوک ہے تو اس کا مطلب صحت اچھی ہے ماشاءاللہ. پنجاب والوں کو جو میں کہتا ہوں نا زیادہ کھاتے ہیں, برائی نہیں کرتا میں, صحتیں اچھی ہیں, پھر بھی تھوڑا سا ان سے بول رہا ہوں احتیاط کرو. بعض لوگ گول ہو گئے, سارے گول نہیں ہیں, اس میں بہت سے ماشاءاللہ فٹ فاٹ بھی ہیں. اور پنجاب میں جا کے بھوک خود بخود بڑھ جاتی ہے, پانی اچھا ہے, ہوا اچھی ہے. تو اب بندے ہی شارٹ ہیں. وہ خاتون بیچاری رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں دوستی کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے کوئی رابطہ. کہہ رہی تھی کہ میں دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہوں, مگر مرد تیار نہیں ہوتے. اب آپ مجھ سے فون نمبر نہ مانگے, میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے. شادی دفتر کھول لیا ہے عدیل عارف صاحب نے, آزان ٹی وی والوں نے, وہ ان سے رابطہ کریں آپ. میں ان چیزوں میں, کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے. عدیل عارف صاحب ہیں آزان ٹی وی والے, وہ شادیاں ودیاں کراتے ہیں, انہی کی ذمہ داری پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ہول سیل کے حساب سے بیوہ عورتیں موجود ہیں, طلاق یافتہ بھی, بیوہ بھی, قوانی بھی, ہر طرح کے رشتے. تو دعاؤں سے کام نہیں چلے گا یہاں پر, کیونکہ جیسے بغیر نکاح کے اولاد نہیں ہو سکتی, تو مرد جب تک جلدی نکاح نہیں کریں گے اور ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھیں گے, ان عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جوڑ دیا اللہ نے سارا سیٹ اپ ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسباب جو حقیقی اسباب ہیں وہ اختیار کرو, پھر نظر کس پہ رکھو. اچھا خواتین کو بھی یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی بڑھاپے میں نکال دیں مگر کسی کی دوسری بیوی نہیں بننا, یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. تو وہی پھر ٹھیک ہے, ایسے ہی بیٹھے رہو ساری زندگی. کوشش کریں پہلا والا مل جائے, نہیں مل رہا تو کسی اناڑی کی, کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر نہیں کسی سمجھدار کی دوسری بن جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اسباب اختیار نہیں کرتے لوگ. ایک غلو تو یہ ہوتا ہے. دوسرا غلو یہ ہے کہ جو اسباب کی طرف توجہ رکھتے ہیں وہ غیر مسلموں کی طرح اسباب میں غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تبھی پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں ایک مثال سے اس کی بات سمجھا کے جو اس کو میں ختم کرتا ہوں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو اس علاقے میں مت جاؤ. کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس علاقے میں بولو بھائی مت جاؤ. بھائی پہلے تو بات ہے, آپ لوگ بندے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بندے بن, پنجاب میں کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ, کیا کہتے ہیں؟ بندہ بن بندہ, اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, اپنی ٹینشن پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر پہ تھے. شام کے سفر, جب شام کے بارڈر پہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر نے وہیں اسٹے کیا. پریشان ہو گئے کہ ہم شام میں جائیں یا نہ جائیں. اس علاقے میں جانا کہیں نقصان کا سبب بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں سے بھاگنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ تم جو ہے نا میری تقدیر سے بھاگ رہے ہو. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو اس علاقے میں سفر مت کرو. حضرت عمر نے ارادہ کیا واپسی کا, نہیں جائیں گے. اب اتنا لمبا سفر کر کے گئے. شام کے جو گورنر تھے صحابی رسول, ان کو ظاہر ہے امید تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, ان کا استقبال کریں گے. ان کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھجوایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں امیر المومنین. یہ ہے توکل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ اللہ کی, بولو بھائی, تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. تفر من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. بھئی موت لکھی بھی ہوگی تو وہاں بھی آ جائے گی مدینہ میں, اور نہیں لکھی بھی ہوگی تو شام میں بھی نہیں آئے گی. حضرت عمر نے جواب فرمایا نام فررنا من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر بھی اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال.
تقدیر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے اسباب میں احتیاط. اتنا لمبا سفر کر کے امیر المومنین گئے ہیں اور حضرت امیر المومنین موت سے ڈرتے بھی نہیں تھے, مگر پھر بھی احتیاط کتنی کی جا رہی ہے؟ بھائی کوئی بات نہیں, واپس اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو. سارے کام ادھورے چھوڑ کے, سارا سفر ادھورا چھوڑ کے واپس ہو گئے. لوگ باتیں بھی بنا رہے ہوں گے, ڈر گئے, جیسے اس طرح کے فتنہ پرست لوگ تو ہوتے ہیں نا, بھائی ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے اور یہ, اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے, اب موت سے ڈر کے واپس بھاگ گئے. فرمایا کچھ بھی نہیں, نبی کی حدیث آ گئی ہمارے سامنے اور ہمیں نبی نے اصول بیان کر دیا, بس جو باتیں بناتا ہے بناتا ہے, ہم تو احتیاط کو ترجیح دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ حدیث میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. فرمایا جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس علاقے کے لوگ علاقہ چھوڑ کر فرار, بولو نا بھائی, مت ہو. پہلی والی حدیث سے تو آپ بہت خوش ہو رہے ہیں. اس علاقے کے لوگوں کو وہاں اسی تقدیر پر صبر کرنے کا حکم ہے, ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں. اس لیے کہ اگر اس علاقے سے بھاگنے کی اجازت دے دی جائے تو جن کے پاس وسائل ہوں گے وہ تو بھاگ جائیں گے, اور پیچھے بیچارہ غریب طبقہ بیماریوں میں, بولو نا بھائی, سڑتا رہے گا, پریشان رہے گا. اس کا بھی ڈر ہے کہ وہ جراثیم آپ میں ہوں اور آپ علاقہ چھوڑ کے بھاگیں, کسی دوسرے علاقے میں بھی وہ جراثیم پھیلا دیں. تو اب اس میں اپنے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا بلکہ قوم کے اجتماعی مفاد کو دیکھنا ہے. بھئی جیسے یہ مسلمان ہیں جن کو بیماری ہو گئی, اب ان کو اس پریشانی میں اکیلے چھوڑ کر, بولو نا یار, کیوں نہیں بولو, نہیں بھاگا. اور یہ بھی ہے کہ یقینی تھوڑی ہے کہ آپ کو بیماری لگے گی. جب کوئی وبا علاقے میں پھیلتی ہے تو 2%, 5%, بہت زیادہ 10% لوگ شکار ہوتے ہیں, 90% پھر بھی محفوظ رہتے. یا تو آگ لگی ہوئی ہے نا کہ سب نہیں جلنا ہے, پھر تو بھاگو. ایسا نہیں ہے کہ لازمی مرو گے آپ. اب بھاگنے میں اجتماعی نقصانات زیادہ ہیں, انفرادی فائدے کا 10% چانس ہے. تو شریعت یہاں اجتماعی فائدہ دیکھتی ہے اور آپ کو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتی. ایسے موقع پر حکم دیتی ہے کہ کس پر توکل کرو؟ اللہ پر. بھئی اللہ چاہے گا تو موت دے دے گا اسی علاقے میں, نہیں چاہے گا تو اس علاقے میں بھی موت واقع نہیں ہوگی, اور اللہ چاہے گا تو اس علاقے کو چھوڑ کر اگر میں بھاگا تو بھی میری موت واقع ہو جائے گی, اور بچانا چاہے گا تو ان بیماروں کے درمیان رہ کر بھی اللہ مجھے بچا لے گا. اب یہ کیا ہے؟ اسباب میں اعتدال. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے, وہ بھاگے گا, کہے گا بچو. وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گا, اگر ہوئے بھاگے گا وہ وہاں سے. اسی سے پتا چلا کہ گھر میں جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر فرار مت ہوا کریں, بلکہ ان کی دل و جان سے خدمت کیا کریں. گھر میں اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, کسی ایک بھائی کو ٹی بی ہو گئی تو اسے اچھوت سمجھ کے وہاں سے بھاگیں نہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا, گھر میں بیماری ہو گئی, کسی کو ٹی بی ہو گئی. اب دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے؟ بھائی اس کو بالکل الگ کر دو گھر سے باہر, اس کو وہاں جمع کرا دو ادھر. اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, آپ کا خونی رشتہ ہے, آپ اسے چھوڑ کے فرار نہیں ہو سکتے, خدمت کرو اس کی. اگر شیطان بہکائے کہ بھئی تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی, تو پھر اللہ پر اعتماد کرنا ہے کہ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور صحت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ چاہے تو اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور مجھے بھی بیماری سے بچا سکتا ہے, اور اللہ اگر نہیں چاہے تو اس کو ٹھیک کر دے گا اور مجھے بیماری میں مبتلا کر دے گا. اسی حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دوسری حدیث میں دی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرا, بیماریوں سے مت ڈرا کرو, بیماریوں کے جراثیم سے جو ایک دوسرے سے لگتے ہیں ان سے احتیاط. یعنی لا عدوا, یہ بیماریاں لگتی نہیں ہیں, لازمی طور پر لگتی نہیں ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ, میرے اونٹوں میں ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟
نہیں آئی بات. جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے پہلے اونٹ کو خارش لگا دی, وہ اپنی قدرت سے دوسرے کو لگا بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. تو آپ کے گھر میں کسی کو ٹی بی کی بیماری اگر ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو جو اللہ اس کو اپنی طاقت اور قدرت سے ابتداءً ٹی بی کی بیماری لگا سکتا ہے, وہ آپ کو, اگر آپ یہاں سے بھاگ گئے تو آپ کو بھی, وہ جو ٹی بی کا مریض ہے اس نے تھوڑی کسی مریض کو کے ساتھ مسافہ کیا تھا, اس کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے لگا دی, ہوا میں کہیں سے بھی اڑتے ہوئے آ گئے جراثیم. جو اللہ اس کو لگا سکتا ہے, آپ اگر اس گھر سے بھاگ کے چلے گئے, اپنے بھائی کو, اپنی اولاد کو, اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے, تو وہ اللہ آپ کو دوسرے کے گھر میں بھی جا کے لگا سکتا ہے. اور اگر بچانا چاہے تو اسی کے ساتھ چارپائی پہ سو گے, اس کا جھوٹا پیو گے, پھر بھی بیماری نہیں ہوگی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے. یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ٹی بی کے مریض تھے. یہ بات بھی 20-25 سال پرانی ہے. اس وقت ٹی بی کی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا تھا, اکثر لوگ مر جاتے تھے ٹی بی میں. تو ایک بڑی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی. تو وہ, میں ان کے گھر جب کبھی جاتا تھا بچپن میں, تو وہ بیچاری اپنے بھائی کی اتنی خدمت کر رہی تھی, اس کے گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا, ٹی بی کے مریض کو گود میں اٹھا کے واش روم. یہ توکل ہے کسی میں؟ اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد. کہ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری جوڑو, توڑو مت, خدمت کرو اس کی. تو اٹھا کے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ واش روم. 3-4 سال اس نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس طرح کلوز ہو کے وقت گزارا ہے, اور روتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو اکیلا. بولو بھائی, آج کل یہ رشتے مارکیٹ میں, نہ بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت, نہ بھائیوں کا محبت. وہ بھی اس کی وراثت کھا رہا ہے, وہ بھی اس کو کھا رہا ہے, اس کا حق دبا رہے ہیں, اس کا حق دبا رہے ہیں. بہن بھائی اول تو ہوتے ہی نہیں, ایک آدھی ہوتے ہیں, زیادہ ہو تو پھر محبتیں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز شارٹ چل رہی ہے. ہر چیز کیا چل رہی ہے؟ پیسہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بہت. سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے میرے بھائی. اس ٹی بی کے مریض کے پاس پیسہ ہوتا تو علاج تو پھر بھی اس کا, جو بھی ٹریٹمنٹ تھی وہ تو ہو ہی رہا تھا. لیکن صرف پیسہ ہونا کافی نہیں ہے. صرف پیسہ ہوتا اور یہ محبت نہ ہوتی تو اس کی خدمت نہ ہوتی. مریض کو خدمت بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. تو کیسے بیچاری اٹھا اٹھا کے لے جاتی. ہم ان کے گھر جاتے ہوئے ڈرتے تھے, ہم بچے تھے چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ ٹی وی لگ جائے گی, ٹی وی لگ جائے. ہم جاتے کبھی کبھار چلے جاتے ہیں, تو دیکھتے تو آئیں کیا ہو رہا ہے. ہماری بھی ان سے سلام دعا تھی. میں بھی چلا جایا کرتا تھا, گھوم پھر کے آتا تھا, دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو وہ بیچارہ تو بھائی مر گیا تھوڑے دنوں میں. لیکن بہن آج تک الحمدللہ, حالانکہ وہ اس وقت ایجڈ تھی, وہ خاتون اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی. اس وقت وہ, ان کا شمار ایجڈ عورتوں میں ہوتا تھا, معمر عورتوں میں ہوتا تھا. تو 20-25 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوں. میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت. اب تک وہ خاتون الحمدللہ, جنہوں نے 3 سال اپنے ٹی بی کے مریض بھائی کے ساتھ بالکل چپک کے زندگی گزاری ہے, آخری دم تک اس کی خدمت کی ہے, وہ اب بھی الحمدللہ, بولو بھائی, زندہ ہیں. کتنا بڑا ثواب انہوں نے اپنے اعمال میں جمع کر لیا. نہیں یار, یار کیا کریں, کتنی بڑی نیکی انہوں نے اپنے, کیونکہ رشتہ داروں کی خدمت, جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے چونکہ والدین نہیں تھے نا, تو اور کون خدمت کرتا. وہ بھائی بھی تھا کنوارا, کوئی بیوی بچے بھی نہیں تھے, اور اگر بیوی بچے ہوتے بھی تو وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے. عیدی سینٹر میں جمع کراؤ ان کو, اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے تقویٰ دیا ہو. تو وہ آج تک الحمدللہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. یہ مطلب ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسبہ, جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے, بولو یار, کافی ہو جاتا. تو ہمیں اسباب پر نظر نہیں رکھنی, مگر اسباب کے معاملے میں غلو بھی نہیں کرنا. کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو. پیسہ بچانے کا ظاہری سبب کیا ہے کہ آپ خرچ نہ کریں, یہ ہے نا, بالکل روک کے رکھیں تو آپ کا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے. خود بھی گن گن کے کھائیں, بہت تھوڑا تھوڑا کھائیں. جیسے وہ ایک کنجوس تھا نا, وہ کھاتا نہیں تھا. ایک دن اس کے بچوں نے کہا ابو دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے. کبھی کھلاتا نہیں تھا کہ بھائی پیسے خرچ کرنے سے کیا ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. تو ایک دن بالآخر دیسی گھی لے کر آیا, اور ڈبہ میں بھی گھی لگا ہوا ہوتا ہے نا اوپر سے کچھ. تو بچوں سے کہا کہ بس ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. جب ڈبہ بالکل اچھی طرح چمک جائے گا
صاف ہو جائے گا، پھر اندر سے گھی ہم کھولیں گے، ڈھکن کھولیں گے ہم. یہ پیسہ بچانے کا بہترین طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک دن وہ سفر پہ جا رہا تھا تو ڈبے کو الماری میں بند کر کے تالا لگا کے چلا گیا کہ یار یہ بچہ ڈبہ کھول کے ہی نہ کھا جائے. بچے بھی کنجوس کے بچے تھے تو وہ کیا، جب واپس آیا نا یہ کنجوس واپس آیا تو بچوں سے پوچھا بیٹا دیسی گھی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا نہیں ابو ہم نے الماری نہیں کھولی، الماری پہ ہم روٹی لگا لگا کے کھاتے رہے. ہم کیا کرتے رہے؟ تو اس نے ایک تھپڑ مارا، کہہ رہا کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر تم لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. تو پیسہ بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یقیناً بچے گا. آپ کے بینک میں 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ خرچ نہ کریں تو وہ 1 کروڑ رہیں گے. نظر تو یہی آ رہا ہے. لیکن جیسے وبا والے علاقے سے بھاگنے سے اللہ نے منع کیا، اسی طرح پیسہ بچانے کے اس طریقے سے بھی اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا یہ والا طریقہ اختیار نہیں کرو، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. اور اللہ سے کو ناراض کر کے کوئی سبب اختیار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی نظر اللہ پہ نہیں، آپ کی نظر. اللہ نے کہا میں تمہیں ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ خرچ کرو. وہ کیا ہے؟ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو. دیسی گھی کے اللہ نے اگر گنجائش دی، لا لا کے ڈبہ کھول کے ان کو کھلاؤ. ڈبے سنگھا کے ترساؤ نہیں ان کو، بولو کھاؤ بیٹا. بچے کہیں گے ابو ختم نہ ہو جائے، کوئی بات نہیں بیٹا، ختم ہو گیا تو اللہ بولو نا یار اور دے گا، اللہ بہت بڑا ہے اور دے گا. یہ لو پیسے، یہ لو، یہ مسجد میں دے دو بھائی، یہ مدرسے میں دے دو، رشتے داروں کو ہدایہ دے دیا کرو، کھلاؤ. بہنوں پہ خرچ کرو، بھائیوں پہ خرچ کرو. کیوں خرچ کرو؟ اللہ نے کہا ہے. اللہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا. کیا خیال ہے؟ یہ والا طریقہ کس کا ہے؟ بولو بھائی، اسلام کا. اور اللہ ایسے موقع فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب تم ڈرو گے اللہ، تم صدقات و خیرات کا کہہ رہے تو کہہ رہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو یہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا، اس سے تو خرچ ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے، بولو بھائی، کافی ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے. اس بارے میں 1-2 باتیں چھوٹی سی رہ گئی ہیں، وہ میں پھر دعا کے بعد اگر وقت ملا، ورنہ ایک چھوٹی سی بات یہ رہ گئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائش آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ ممکن تھا اس خاتون کو ٹی بی کی بیماری لگ جاتی اور وہ مر جاتی، تو دنیا پرست لوگ یہ کہتے ہم منع کر رہے تھے نہیں رہو، مگر یہ پھر بھی باز نہیں آئی. تو اگر وہ مر جاتی تو دنیا پرست کا تو یہ تبصرہ ہوتا، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر یہ خدمت نہیں بھی کرتی تو وہ بھی مری جاتی. بس اللہ نے اس طریقے سے مارنا تھا تو موت دے دی، شہادت کی موت دے دی. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی اور آپ نہیں بھاگے، مر گئے، تو شہادت کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ پر اعتماد اور توکل کیا ہے. تو یہ معمولی موت نہیں ہے. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں وہی ملے. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا یہ یقین رکھا جائے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ گئی کا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے